ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑھے شخص کی مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور اس جرم کی سزا موت تھی۔ شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملکی قوانین کے تحت اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے کی طرف لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا شخص بھی تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ نوجوان کو بچانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ لوگ، اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک بے یتیم و آسرا ہو گیا۔ بوڑھے شخص کی بات سننے کے بعد ہجوم میں کھلبلی مچ گئی اور جلاد بھی اپنی تلواریں پھینکتے ہوئے محل کی جانب بھاگ پڑے۔ اس افراتفری میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑھا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی فوج نے اس بوڑھے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اور یہ ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، پھر تو نے ہماری موت کی آرزو کیوں کی؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی۔ بادشاہ نیک فطرت تھا، اس نے اس بوڑھے شخص کو اس اطراف پر معاف کر دیا اور اسے انعام سے نوازا۔ نوجوان سے کسی نے پوچھا کہ تو جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی میرے کام آ گئی۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی سی نیکی بھی بڑا فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے نیک کام کو کبھی چھوٹا یا بڑا نہیں جاننا چاہیے۔